ایک اور جو چیز جس پہ کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ جب بھی آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں پھر یا تو کوئی رابطے ہو جاتے ہیں اور معاملہ آگے نہیں بڑھتا اور بیچ میں بات وہیں پہ رک جاتی ہے، جو آپ کے اپنا پارٹی ورکر احتجاج کرتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ 26 نمبر چنگی پہ پچھلی دفعہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ آئے تھے اور وہ کوئی پیغام لے کے آئے تھے اور پھر آپ لوگ اٹھ گئے تھے، کیا کوئی واقعی پیغام آیا تھا، کوئی رابطہ ہوا تھا، کیوں وہ احتجاج آپ لوگوں نے ختم کیا؟ یہ کون سے والے جس احتجاج دن کی آپ بات؟ بھی ساتھ تھے، علیمہ خان صاحبہ تھیں، خان صاحب کی بہنیں تھیں، یہ لاسٹ ٹائم جب آپ لوگ اڈیالہ نہیں گئے تھے بلکہ ادھر 26 نمبر چنگی کے قریب آپ اچھا، لوگوں کو موٹر جو وے کے ہم پاس اچھا روک لیا گیا نہیں تھا نہیں وہ جو ہیں اور بیرسٹر گور صاحب آئے تھے بعد میں گاڑی میں اور پھر ہاں، وہ سارا وہ معاملہ۔ اس نے جو ہے وہ پیغام لے کر نہیں آئے تھے، اس نے شرکت کی تھی اچھا کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ بہرحال انہوں نے شرکت کی تھی، وہاں پر کوئی پیغام نہیں آیا تھا، وہ جو ہیں لوگوں کو منتشر کر رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے اور جو ہیں لاٹھی چارج کر رہے تھے، تو اس وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے اور تو ہم نہیں پیغام چاہ کو رہے نہیں ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی گرفتاری ہو، کیونکہ ہمیں آگے چلنا تھا اور بڑی موومنٹ کرنی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے۔ اچھا، پر جب آپ سے رابطہ ہوتا ہے تو کس لیول کے اوپر رابطہ ہوتا ہے؟ کیا محسن نقوی صاحب سے آپ کی بات ہوتی ہے، کسی اور کوارٹر میں بات ہوتی ہے؟ آپ کبھی باضابطہ طور پہ سہیل آفریدی خود کبھی کسی ایسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ یہ سارے معاملے ڈسکس ہوئے ہوں؟ نہیں، جو جتنی بھی میری میٹنگز ہوئی ہیں آفیشیل ہوئی ہیں، کوئی بھی سیاسی ڈسکشن اس میں نہیں ہوئی، نہ ہی عمران خان صاحب نے مجھے یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ وہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس اور محمود چغزئی صاحب کے ساتھ اور علامہ صاحب کے ساتھ مذاکرات کا مینڈیٹ ہیں، اور ہم نے مشترکہ فیصلہ جو ہے ابھی مزاحمت کا ہی کیا ہے، مشترکہ فیصلہ یہ سب اس پر ایگری ہے کہ جو ٹرک کی بتی ہے اور جو یہ مذاکرات کا بار بار کہہ رہے ہیں اور کچھ سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی اور یہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو ابھی مان رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ اچھا، جب آپ شروع میں آئے تھے آپ کی مخالفت بھی بہت ہوئی کہ سہیل کو آپ کا ایون کہ وفاقی حکومت نے کافی زیادہ مخالفت کی، آپ کے اندر وہ بھی تھا، آپ نے عشق عمران کا بھی ذکر کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی لڑکے پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا جو ہے نا سوبر ہو جاتا ہے، تو آپ پہ بھی لگتا ہے جب سے ذمہ داری پڑی ہے تو تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں، یہ تنقید درست ہے آپ پہ؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جب جتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے اتنا جو ہے آپ کا ہر ورڈ میٹر کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ امید آپ سے ہوتی ہے، اور آپ پھر جو ہے صرف اکیلے سہیل آفریدی نہیں ہوتے، آپ کے پاس جو ہیں 4.5 کروڑ عوام کی فکر ہوتی ہے۔ تو عشق عمران ابھی بھی ہے اور اب کی بار بھی عشق عمران میں مارا جاؤں گا، وہ جو ہے میرا نظریہ، میرا موقف سیم ہی ہے الحمدللہ، لیکن مطلب میں اپنے نظریے سے نہیں ہٹ رہا، میں اپنی سوچ سے نہیں ہٹ رہا، میں عمران خان صاحب کے موقف سے، عمران خان صاحب کے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو یہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں یہ میرا رویہ دیکھتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں، جو میرا موقف باہر ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مجھے پولیٹیکل سپیس نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ مجھے جو ہیں ملنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ جو ہیں ہم اس کو ڈرا سکتے ہیں اور نہ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں، مجھ سے وہ کیا لے لیں گے یہ۔ ٹھیک، اچھا، آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ خان صاحب تک رسائی چاہتے ہیں یا ان کی رہائی چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس احتجاج کی کال کا؟ دیکھیں، احتجاج رہائی کے لیے ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی، اور جو ہے ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہی رہائی ہے، لیکن ہم پولیٹیکل فورس ہیں، ہم یا پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم کوئی مسلح جتھا تو ہے نہیں کہ بندوقیں لے کر، ٹینکیں لے کر، جو ہیں راکٹ لے کر اڈیالہ جیل پر حملہ کر دیں، عمران خان صاحب کو نکال دیں، یا اسلام آباد پر حملہ کر دیں، عمران خان صاحب کو نکال دیں۔ جو پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ عدالتیں ہیں، عدالتیں انصاف کریں، کیونکہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو انصاف ملنا ہے، اور وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں اندر ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کو کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے، کس وجہ سے ڈالا گیا ہے، انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ بہرحال جب بھی جو انصاف ہوگا، میرٹ پر کیسز سنے جائیں گے، میڈیا کے سامنے کیسز سنے جائیں گے، تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے۔ تو یہ ججز کو احساس کرنا چاہیے، ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ایک آپ ہی پورے پاکستان کی امید ہے، باقی تو گولیاں چلاتے ہیں، اگر آپ بھی انصاف نہیں کریں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر نوجوان جو ہیں اپنا انصاف خود کریں گے، پھر نوجوان انصاف کو ہاتھوں میں لیں گے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ججز کو تھوڑی سی اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے پاکستان کا جھنڈا تو آپ ہمیشہ لگاتے ہیں، آج آپ نے آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، لیکن آپ نے الیکشنز میں آزاد کشمیر کی عوام کو اکیلا چھوڑ دیا، الیکشن میں آپ لوگوں نے حصہ نہیں لیا۔
دیکھیں سب سے پہلے تو کشمیر کی عوام چاہتی تھی کہ الیکشن ان کی مرضی کے مطابق ہوں، تو وہ اس طرح ہوئے نہیں، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ دوسرا جو ہے کشمیر کی عوام جتنی بھی ان کے جائز ڈیمانڈز ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیری کا ہر دکھ درد پاکستان کی عوام کا دکھ درد ہے، اور ان کو ہم اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک جو تنقید آپ پہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کشمیر میں آپ نے بات کی وہاں پہ بھی احتجاج ہوتا ہے، اور آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں ان کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کافی دباؤ ڈالا وفاقی حکومت پر، یہاں سے وفاقی وزراء گئے، بات چیت بھی ہوئی، بہت سارے ان کے مطالبات مان لیے گئے، لیکن آپ کے پاس حکومت بھی ہے ایک صوبے کی، جماعت بھی آپ کی اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ویسا دباؤ کریٹ نہیں کر سکے۔ دیکھیں دباؤ ہم نے کافی زیادہ کریٹ کیا تھا، مختلف ایشوز پر کریٹ کیا تھا، اور بہت سے ایشوز جو ہیں اس دباؤ کی وجہ سے حل بھی ہوئے ہیں۔ یہ صرف خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں، یہ پاکستان کا ایشو ہے، اس میں پورے پاکستان نے نکلنا ہے، پورے پاکستان نے ساتھ دینا ہے۔ عمران خان صاحب صرف خیبر پختونخوا کے لیڈر نہیں ہیں، یہ کنسیپٹ کچھ لوگ بنا رہے ہیں جو غلط بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ اکیلے خیبر پختونخوا کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے پاکستانی عوام کی ذمہ داری ہے، اور پورے پاکستانی عوام نے جو ہے اس میں شرکت کرنی ہے۔ ہاں، وہاں پر ہماری حکومت ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم فری موومنٹ کر سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، تو وہ ذمہ داری انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے نبھائیں گے۔ ابھی جو ہے زیادہ پریشر بڑھانے کا وقت ہے، تو اس دفعہ پریشر دیکھیں گے انشاءاللہ۔